آج بھی گاؤں کے چھوٹے سے بازار سے گزرتے ہوئے نبیل نے اس کے لیے جلیبی خرید لی اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی صباحت صباحت کہنا شروع کر دیا۔ اماں کمرے سے نکلی اور کہنے لگی، ارے باغلا ہو گیا ہے کیا؟ کیوں شور کیے جا رہا ہے؟ صباحت چھت پر ہے، جواباً کہنے لگا، اچھا اماں جلدی سے کوئی برتن لے آؤ، میں صباحت کے لیے اور سب کے لیے جلیبی لایا ہوں۔ جب صباحت نیچے آئی تو اسے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی۔ اسے یہ چھوٹی موٹی چیزیں کچھ آنکھوں میں جچتی نہیں تھیں۔ نبیل کا چہرہ کچھ بجھ سا گیا۔ اماں نے کہا، بیٹا کچھ جلیبی لے جا کر کمرے میں رکھ دو، جب جی چاہا صباحت کھا لے گی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اسے ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، لیکن ارد گرد کے ماحول میں تیز تراز لڑکیوں کے زیر سایہ رہ کر اس نے سیکھ لیا تھا کہ کیسے کسی سے اپنا مطلب نکالنا ہے اور کیسے کسی کو بیوقوف بنانا ہے۔ شام میں خوب سارا تیار ہوئی۔ تیار ہونے پر قہر ڈھا رہی تھی۔ جب نبیل کمرے میں آیا تو کچھ لمحے اس کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کی تیاری بلا وجہ نہ تھی، وہ نبیل کو اپنے عشق میں گرفتار کر کے اپنی ہر بات منوانے کا ہنر جانتی تھی۔ سو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اسے اگلے دن قائل کر لیا کہ وہ اسے اس کی سہیلیوں سے ملوانے لے جائے گا۔ جیسا بیٹا سادہ لوح تھا، ایسے ہی نبیل کی ماں بھی سادہ لوح تھیں۔ وہ سب اس کے کارناموں سے واقف نہ تھے، سو اجازت دے دی۔ موٹر سائیکل پر بٹھائے گاؤں کے کچے پکے رستے کو کراس کرتے نبیل اسے لے کر شہر پہنچ گیا۔ اس کے بتائے پتے پر ایک بڑی سی کوٹھی کے آگے موٹر سائیکل روکا، جہاں صباحت موٹر سائیکل سے اتری اور نبیل بھی اترنے ہی والا تھا کہ صباحت نے کہا، نبیل تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا میں تجھے اندر لے کر جاؤں گی؟ نبیل کچھ حیران اور افسردہ ہوا، لیکن صباحت کے جھڑکنے پر وہیں موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ صباحت نے کہا، ارے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مجھے تو 2-3 گھنٹے لگیں گے، تو اماں کی طرف چلا جا، 3 گھنٹے بعد میں خود ادھر آ جاؤں گی۔ نبیل نے جواباً کہا، مگر؟ لیکن صباحت نے اس کی مگر کو آگے نہ بڑھنے دیا اور ٹھک سے دروازہ بند کر کے اس کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے اور دروازے کے آگے رکشے کی آواز سنائی دی تو بے چین اماں، ماہنور اور نبیل دروازے کی طرف دوڑتے آئے۔ اماں نے فکر مند انداز میں کہا، شکر ہے صباحت، تو نے تو جان ہی نکال دی تھی، کہاں رہ گئی تھی؟ نبیل کب سے انتظار کر رہا ہے۔ اس نے روکھے سے جواب دیے جیسے اسے کسی نے زبردستی گھر بھیج دیا ہو۔ پھر کچھ دیر وہاں رکی اور نبیل سے کہا، چلو گھر چلیں، اور اماں کے اصرار کے باوجود بھی وہ وہاں رات نہ رکی۔ وہ اماں کی روک ٹوک سے پہلے ہی تنگ تھی اور نبیل تو اس کا دیوانہ تھا، اسے جو کہتی مان لیتا۔ بس دن بدن اس کی منمانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی اداؤں سے، جادو سے یہ بات منوانے کے لیے کامیاب ہو گئی کہ اب اسے جاب کرنا تھی۔ نبیل یہ جانتے ہوئے کہ صباحت اگر نوکری نہ بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا، اس کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، سو دبئی جانے سے پہلے اس نے ہاں کر دی اور جلد ہی اسے ایک ٹریول ایجنسی میں نوکری مل گئی۔ نبیل جو پورا پورا دن اس سے بات کرنے کو کال کرتا اور ترستا، صباحت کے پاس اس کے لیے وقت بہت کم تھا اور وہ اس کی یک طرفہ محبت میں گرفتار، اس کی تصویر سرہانے کے نیچے رکھے ہوتا۔ شام کو کام سے تھکا ہارا واپس لوٹتا تو سونے تک اس کی تصویر کو تکتا رہتا، لیکن صباحت کو صرف اپنی خواہشات کے لیے اس کی ضرورت تھی، جو کہتی مان جو جاتا۔ ہفتے میں 4 دن اسے پتہ چلتا کہ وہ تو سو گئی ہے، کم ہی بات ہو پاتی، بس آزادی تو وہ اسے سونپ ہی گیا تھا۔ نبیل کے ماں باپ، بہن بھائی آہستہ آہستہ اس کے رہن سہن کے طریقے سے کچھ خائف سے نظر آنے لگے، لیکن کہتے کچھ نہ تھے۔ ان کے خیال سے ان کے درویش سے بیٹے کو کسی نے اپنی بیٹی دے دی، وہی کافی تھا، ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں نبیل جیسے کم صورت اور اگر بدھو کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا ایسے لڑکوں کو کہاں پسند کرتی تھیں، اور وہ بھی صباحت جیسی خوبصورت لڑکی۔ دوسری طرف صباحت کی امی اس کے ان اتوار سے بہت پریشان تھی۔ وہ اکثر کام کے بعد اماں کے گھر چکر لگاتی، سامان کے بھرے تھیلے لا لا کر اماں کے یہاں چھوڑ جاتی۔ اماں کے پوچھنے پر یہی کہتی، اماں اب آپ میرے سے یہ سوال نہ کیا کریں، کام کرتی ہوں، تنخواہ لیتی ہوں، تو کیا میں اپنی خواہش پوری نہ کروں؟ کوئی اور سمجھتا نہ سمجھتا، لیکن فرخندہ کے دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ یہ کون سا دفتر ہے جہاں سے ہر ہفتے صباحت کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ اس فکر سے وہ بہت بیمار رہنے لگیں۔ اب صباحت امید سے تھی اور جلد ہی اس کی گود میں ایک بیٹی آ گئی، روشن چمکتی آنکھوں والی خوبصورت سی بچی۔ کچھ روز وہ اماں کی طرف رہی اور جلد ہی اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ مہینے بعد نبیل بھی پاکستان آ گیا۔ جب سے بیٹی گھر میں آئی وہ بے چین تھا، نہ جانے
कब उसे देखेगा। इस बार सबाहत का रवैया कुछ बेहतर था, क्योंकि अब उसका अगला कदम था कि नबील उसे अलग से घर दिलाए। जब नबील ने उसकी ये ख्वाहिश घर वालों के सामने रखी तो माँ बाप तो कुछ न बोले। बड़ी बहन ने कहा, नबील पागल हो गया है क्या, जवान जहान लड़की अकेले घर में रहेगी। नबील ने कहा, बाजी मैं कौन सा कहीं दूर भेज रहा हूँ, आखिर तो कभी मुझे अपना घर बनाना ही था ना, तो अब क्यों नहीं। ये साथ जो जगह है वहीं बनाऊंगा जहाँ सबाहत को जब ज़रूरत हो वो आपके करीब ही हो। रिस्क शक्लो सूरत से तो नहीं मिलता। नबील की तनख्वाह बहुत अच्छी थी, सो उसने सबाहत की ये ख्वाहिश पूरी कर दी। 6 माह की छुट्टी ली और 6 माह के अंदर उसे एक शानदार घर बना दिया, और जाने से 1 माह पहले वो लोग इस घर में आ गए। वो जरनाब को दादी के पास छोड़कर अपने दफ्तर गई हुई थी। वापस आए तो नबील ने कुछ शापट थमाए जिसमें सबाहत और जरनाब के लिए कपड़े थे, जो देखते ही वो सीख पा हो गई। अरे ये कपड़े पहनूंगी मैं, और जरनाब को क्या ये अच्छे लगेंगे। नबील की आंखों की चमक एकदम मान पड़ गई कि जैसे वाकई उसने कुछ गलत कर दिया, जैसे वाकई उसने सबाहत के मियार के मुताबिक चीज़ें नहीं ली। सबाहत को न जानी उसका खुलूस क्यों नज़र नहीं आता था। 2 दिन बाद उसे वापस जाना था तो अम्मा ने शहर में खाने पर बुला लिया। खाने पर जो हो सकता था एहतमाम किया। हस्बे मामूल वो जरनाब और नबील से बहाना लगाकर निकल गई। वापसी पर उसके हाथ में एक शापर था जो कई तरह की जूतियों से भरा हुआ था। तरह तरह के कीमती खूबसूरत सैंडल्स, खुस्से, हील्स, गर्ल्स, काफ़ी कुछ। रक्शे से उतर कर अंदर आई और कोशिश की कि नबील से नज़रें बचाकर गुजरे, लेकिन नबील सामने ही खड़ा था। उसे देखकर महानूर के हाथ में थमाया और कहा, ये लो, ये तुम्हारा सामान है। जवाबन महानूर ने सवालिया अंदाज में कहा, मेरा। उसने उसका बाजू खींचा और कमरे में ले गई और कहा, बेवकूफ़, ये सब मेरा है। हाँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम भी एक रख लेना। ये यहीं पड़े रहने दो, नबील चला जाएगा तो मैं ले जाऊंगी। उसके जाने के बाद महनूर ने अम्मा को शॉपर दिखाया तो सर पकड़ कर बैठ गई। न जाने किस रास्ते पर जा रही है ये लड़की। या अल्लाह, मैं हाथ फैलाकर तुझसे इसकी हिदायत मांगती हूँ। आंसू उनकी आंखों से जारी थे। महनूर से कहने लगी, कितना मोहब्बत करने वाला शौक दिया खुदा ने उसको, एक बेटी दी और घर भी दे दिया। अब क्या चाहती है। किसी भी तनख्वाह में कोई इतनी ऐश नहीं कर सकता, लेकिन वो बेबस थी। सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ था। उसका दफ्तर कौन सा था, कहाँ था, किसी ने कभी जानने की कोशिश भी ना की। नबील वापस चला गया और वो अलग घर में जरनाब के साथ रहने लगी। जब कहीं जाना होता साथ में मुझे एक ससुराल में छोड़ जाती। नबील की अच्छी माकूल रकम उसे भेजता और अपनी नाम नेहाद कमाई से भी ऐश करती। अब नबील की बाजी को भी घरेलू झगड़े पर तलाक हो गई। वो भी माँ बाप के घर आ गई। उसकी कोई औलाद ना थी। सबाहत को ये हुनर तो था कि किसका मुंह कैसे बंद करना है। सो जब भी अपने लिए कुछ लाती, साथ में ससुराल के लिए काफ़ी सामान ला ला कर ढेर लगाती रहती। उसकी इस एक अच्छाई को देखकर सब चुप रहते। शायद किसी को इससे गर्ज नहीं थी कि कहाँ से आ रहा, यही काफ़ी था कि सबको आसूदगी मिल रही थी। उसके घर में पैसे की रेल पेल देखकर रिश्तेदारों का आना जाना भी ज़्यादा हो गया। कोई भी माली तंगी की सूरत में आता तो उसे खाली ना भेजती। कितने ही घरों का खर्चा उठा लिया। इस बार फिर उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम सबाहत ने शायान रखा। उसके घर का रहन सहन बाकी तमाम घरों से अलग था। अब तो काम वाली भी रख ली थी, लेकिन खुद घर में कम ही मिला करती थी। ज़्यादातर शाम में घर लौटती। ससुराल वालों को अब कोई ख़ास मसला न था, क्योंकि सब उस पर मुनहसर थे। छोटा देवर जिसकी अब शादी हो चुकी थी, आज रात वो और उसकी बीवी भी आ गई। भाभी, आज आपसे बड़ी उम्मीद लगाए आए हैं। सबाहत ने कहा, रिजवान खैर तो है। रिजवान ने कहा, भाभी मुझे नया कारोबार शुरू करना है, उसके लिए मदद चाहिए। सबाहत ने कहा, मुझे कुछ दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारे भाई से भी बात करूंगी। कोशिश करती हूँ कि जितनी रकम दे सकती हूँ वो तुम्हें दे दूँ। रिजवान और उसकी बीवी उम्मीद लगने पर खुशी खुशी घर लौट आए। किसी को इससे गर्ज नहीं रही कि पैसा कहाँ से आ रहा है। दूसरी तरफ अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही थी और अब्बा महमूद को साथ लेकर कराची चले गए थे। अब मेके का दरवाज़ा तो बंद ही हो गया था, लेकिन उसे कोई खास गर्ज थी भी नहीं वहाँ जाने की। उसने जो बचपन तंगी में देखा था वो उसको कम ही याद करती थी, और ससुराल में उसने धाक बिठा रखी थी। मौका मिलने पर बड़ी बड़ी दावतें करके वाह वाह बटोर लिया करती। आज भी घर आई तो
بیگ پیک کرنے لگی، اسے کام کے سلسلے میں لاہور جانا تھا، سو زرناب اور شایان کو پھوپھی اور دادی کے حوالے کیا اور روانہ ہو گئی۔ پیچھے سے نبیل کی اماں نے بیٹی سے پوچھا، ارے اسے پوچھنا تو تھا اتنے چھوٹے بچے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ لاکھوں نبیل بھی بھیجتا ہے، میرا بچہ پردیس میں دن رات تھک رہا ہے، اب گھر بیٹھ کر بچے پالے۔ جواباً اس نے کہا، اماں ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ دیکھیں نا، اکیلے تو نہیں کھاتی، بھر بھر ہمیں بھی دے جاتی ہے۔ اور دیکھو نا، ابا تو اب چارپائی پر ہے، رضوان اپنے گھر والا ہے، ہمارا خرچہ کون چلاتا ہے؟ اس جواب پر وہ چپ کر گئی۔ 2 دن کا کہہ کر 4 دن کے بعد لوٹی۔ جب محلے سے بیگ اٹھائے گزر رہی تھی تو لوگ اس کے لباس اور بے باک چال کو دیکھ کر اسے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ اس نے بھی کبھی خود کو سنبھالا ڈھانپا نہیں تھا، نہ شرم و حیا تھی اور نہ ہی کسی کا ڈر تھا۔ اسے تو اچھا لگنے لگا تھا کہ لوگ اسے ستائش بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ تو گلی کی نکڑ پر اس کے گزرنے کا انتظار کرتے، گھروں کے عزت دار لوگ بھی باہر اسے ایک نظر دیکھنے کا دم بھرتے۔ زرناب اور شایان اسکول جاتے تھے، دونوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ اب ان کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تھیں، انہوں نے گھومنے کی ضد کی تو صباحت نے گاڑی منگوا لی اور ان کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ رستے میں زرناب نے یہ محسوس کیا جیسے ممی اسے پہلے سے جانتی ہیں۔ زرناب 7ویں کلاس اور شایان 6ٹھی جماعت میں تھا۔ اتنے پختہ ذہن نہیں تھے دونوں کے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ممی کی حرکات و سکنات انہیں کچھ عجیب لگتی تھیں۔ رستہ بھر صباحت اور ڈرائیور پرانے دوستوں کی طرح گپ شپ لگاتے جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے مال روڈ گئے، کھانا کھایا، کچھ شاپنگ کی۔ بچوں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ لیتی رہی۔ ہوٹل پہنچے اور ڈرائیور کو ساتھ والا روم صباحت نے ہی لے کر دیا اور خود بچوں کے ساتھ اپنے روم میں آ گئی۔ وہاں آ کر زرناب اپنی خریدی ہوئی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اسے بیچ میں 3-4 چیزیں ایسی لگیں جو انہوں نے خریدی ہی نہیں تھیں۔ ممی کو بتایا تو انہوں نے فوراً سے جھڑک دیا، ارے لی ہوں گی نا، تمہیں کیا یاد؟ اس نے ممی سے کہا، اگر غلطی سے آ گئی ہیں تو ہمارا رکھنا گناہ ہے۔ اس نے جواباً طنزیہ مسکرا کر کہا، ارے بڑی آئی گناہ ثواب والی، سب چیزیں اپنی ہیں، میری ہیں۔ پھر نبیل کی کال آ گئی، اس سے بات کی، چاروں ناچار۔ اب آہستہ آہستہ لگ رہا تھا اسے نبیل کی ضرورت نہیں رہی، وہ اپنے قدم کافی حد تک مضبوط کر چکی تھی۔ بچوں کو سلایا، لائٹ آف کی اور بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئے۔ صبح سورج کی کرنیں جب نمودار ہوئیں تو زرناب کی آنکھ کھلی، دیکھا تو ممی بیڈ پر موجود نہیں تھیں۔ ابھی وہ کچھ سوچتی، ساتھ ہی صبح کمرے میں ناشتے کا سامان اٹھائے اندر آ گئی۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ رات بھر کمرے میں نہیں تھی۔ اگلے روز بھی ڈرائیور کو ساتھ لیا اور دن بھر گھومنے میں گزر گیا۔ زرناب کو اس کا ممی کے ساتھ یوں چپک کر بیٹھنا اور بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب کچھ عجیب نظروں سے وہ زرناب کو دیکھتا تو زرناب کو اچھا نہ لگتا۔ اسے یہ ماحول عجیب لگ رہا تھا۔ عموماً تو وہ باہر کم ہی جاتی تھی، یہ پہلی بار تھی جب وہ گھر سے دور آئی، وہ بھی صرف ممی کے ساتھ۔ بچپن میں 2 بار جب پاپا آئے تھے گھومنے گئے تھے، وہ بھی دن کے لیے۔ اس نے جلدی ہی کہنا شروع کر دیا کہ گھر واپس چلتے ہیں، لیکن شایان خوش تھا اور ڈرائیور شایان کا بھی بہت لاڈ اٹھا رہا تھا۔ 1-2 بار زرناب کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن صباحت کی خونخوار نظروں کو بھانپ کر پیچھے ہو گیا۔ اگلے روز ممی نے کہا، چلو بازار سے کچھ بیگز لینے ہیں۔ زرناب ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی، لیکن ممی کے کہنے پر چل پڑی۔ آج وہاں پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ ممی نے ایک بیگ خریدا اور جیسے دکاندار کو کچھ اور بیگ دکھانے کو کہا، اس نے جس طرح پیٹھ پھیری، جھٹ پٹ 2 بیگز اٹھا کر صباحت نے ایک تھیلے میں چھپا لیے۔ اتنے سارے سامان سے کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کیا غائب ہوا، لیکن زرناب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دبے لفظوں ممی سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی غصے بھری نظریں دیکھ کر وہیں چپ کر گئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے گھر سے ایسے باہر رہنا اچھا نہ لگا اور پاپا کی یاد بھی بہت آئی، لیکن یہ تو پہلی بار تھی، ابھی زندگی کے امتحان اور بھی تھے۔